کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ابھی آخری عشرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. امت کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑی چیز ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ رمضان کی جتنی بھی برکات تھیں، جو مقاصد تھے، جو الحمدللہ اس میں نعمتیں تھیں، وہ چلتے 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 آخر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں جمع کرتا چلا گیا. یعنی پہلے عشرے میں جو برکات تھیں، جو دوسرا ہے تو وہ اس میں جمع کر دیا، دوسرے میں آیا تو تیسرے میں جمع کر دیا. تو یہ جو تیسرا تھا یہ مجمع بن گیا، پورے جو 3 عشرے کی رحمتیں تھیں اس میں آ کے جمع ہو گئی. ایک ایسا فاؤنٹین بن گیا، چشمہ کہ سب اس میں جمع ہو گیا. اللہ کے نبی نے سبحان اللہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی تمام جتنا بھی تھا 30 عشر تک آیا اس کو اللہ پاک نے ایک رات میں بند کر دیا، ایک رات میں. الحمدللہ کتنا بڑا چانس دیا کہ چلو پہلے عشرے میں ہم اپنا کام نہیں کر سکے، دوسرے میں ہم نہیں وہ کام کر سکے، تو تیسرے عشرے میں نہیں کر سکے، تو اللہ پاک نے جاتے پھر ایک رات ایسی دے دی تاکہ امت کا کوئی شخص بھی اس رمضان سے محروم نہ رہے. تو سب بند کر دیا اس رات میں. تو گو اگر مجھ سے سستی ہو گئی ہیں پورے رمضان میں، پہلے رمضان میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، ابھی بہت امید ہے اللہ کے فضل سے کہ اب بھی ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمارے پاس ایک رات ایسی ہے کہ جو ہر لحاظ سے اس مقصد کو بھی پورا کرتی ہے، مقصد کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے ساتھ اللہ نے انعام کیا دیا ہے 1000 مہینوں کا انعام اس کو دیا جائے گا. اتنی بڑی چیز ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ رات ضائع نہیں کرنی چاہیے. بس یہ آخری چانس ہے. وہ کیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے محروم ہو گیا، اب یہ حدیث ہے دیکھ لیں، اس کو میں تمام بات پہلے ایکسپلین کی آپ سے، جو اس سے محروم ہو گیا تو سارے ہی خیر سے محروم ہو گیا. فنش. یعنی رمضان کی جتنی برکات تھی، نعمتیں تھیں، عبادات تھی، جو ساری خیروں سے محروم ہو گیا. اور فرمایا یہ وہ شخص ہے حقیقت میں یہ وہی شخص ہے جو حقیقتاً محروم ہو گیا، یعنی فار ایور محروم ہو چکا ہے یہ شخص. میں نے تو سب کچھ کیا ہے، میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں، ظاہر یہ چیز ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے اس کا. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا، یہ مقصد نہیں تھا رمضان کا، یہ مقصد نہیں حاصل کیا آدمی نے. ان عبادات سے مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ چیز سمجھنے والی بات ہے. مقصد کس چیز سے حاصل ہوگا، وہ چیز ہمیں کرنی ہے دوستو، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا. تڑپ جائیں اتنا کہ اللہ اس قتل گناہ میرے پاس ہے، میں کہاں جاؤں، میں کدھر جاؤں، کوئی ایسی چیز اندر مجھے نظر نہیں آتی جو میں نے نہیں کی ہو. اس قتل خلاصت ہے میرے اندر، جتنے بھی حکام تیرے قرآن میں اتر رہے ہیں اس کے خلاف میری زندگی ہے، میری شکل اس کے خلاف ہے، میرا منہ اس کے خلاف ہے، میرا جسم اس کے خلاف ہے، میرا لباس اس کے خلاف ہے، میرا گھر اس کے خلاف ہے، میرے گھر سے جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ اس کے خلاف ہے، میرے گاڑی میں بیٹھنا اس کے خلاف ہے، میرا کاروبار اس کے خلاف ہے، میرا انسانوں سے تعلق اس کے خلاف ہے، میری بات چیت لوگوں سے اس کے خلاف ہے. ایک لمحہ ایسا نہیں جو اس چیز کے خلاف نہ، جو تو نے قرآن ہمیں عطا فرمایا اور نبی جو حیات مبارک ہمارے سامنے آئی، جس کے بارے میں تم حکم فرمایا کہ اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے. تو ہمارا تو جسم کام چلنا چاہیے. اللہ اکبر. تو پھر کوئی بات نہیں، گناہ گار ہیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا تحب میں پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں بے ڈھیڑ بن کے پہنچنا اللہ کے دربار میں، پہنچنا ہے بھائیو، پہنچ جانا ہے، بس پہنچ کے کھڑے ہو جائیں. آپ اس صحابی کو دیکھیں کہ اس نے معافی کیسے مانگی. اب آیا چیخا پکارا، اس کو بھی آتا تھا استغفار پڑھ لیتا، اس کو بھی پتا تھا کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں طریقہ
کہتے یا رسول میرے گناہ تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کر کہ گناہ ہو گئے کہ جی ہو گئے کوئی بات نہیں. 3 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی شخص میں ہو چکی تھی. 3 چیزیں وہ 3 چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہے اللہ سے معافی کے لیے. پہلی چیز کیا چیز نظر آ رہی تھی اس آدمی میں؟ گناہوں کی ندامت نظر آ رہی تھی. ندامت سمجھتے ہیں؟ شرمندگی تھی. میں انتہا شرمندہ تھا اپنے رب سے اور اپنے گناہوں کو دیکھ کے کہ اتنی بڑی ذات کا میں نے گناہ کیے ہیں اور اتنا سخت اس کو شرمندگی تھی. خوف طاری ہو گئی شرمندگی کی وجہ سے, ندامت کی وجہ سے. ندامت خوف پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر. دوسری چیز پھر اعتراف ذنوب جس کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ بڑی چیز ہے. اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں. میں کبھی اعتراف نہیں کرتا, میں کہتا ہوں مجھ سے نیک کوئی نہیں, تو ہوگا. میں کہوں جی آپ کی نمازیں اپنا فکر کرو, تو مجھے بتانے آ گئے. سب سے زیادہ دھکے جبھی تو تبلیغ کی جماعت کو پڑھتے ہیں بیچارے. وہ جا کے جب کنڈی کھڑا کہتے ہیں نماز کو جا باہر جا نکل جا, پڑھتے ہیں ان کو دھکے نہیں پڑھتے, ٹھڈے ان کو پڑھتے ہیں سب سے زیادہ. اس لیے کہ وہ جا کے جب یہ بات کرتے ہیں وہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں نمازی ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں. وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بھائی آئے آپ مسجد تشریف لائے, آپ کچھ دیر بات تو سنیں, کہتے ہیں نا, تو سب سے بڑا دروازہ نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں ٹھک 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 ٹھک, وہی آیا ہوا بتانا ہے نماز پڑھو فلاں کرو. چھپ کے دیکھتے ہیں کہ وہ تبلیغی ہے نا, کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتے. ہے یا نہیں بھائی اسی بات تجربہ ہے نا آپ کو؟ تو یہ احساس ندامت بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا. کروڑا انسانوں کی اس رات میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. بازی چل رہے ہوں گے, گانے چل رہے ہوں گے, تفریح ہو رہی ہوں گی, اور جناب بس روزہ جو رکھنا ہے صبح چل رہا ہوگا, مشروب چل رہے ہوں گے, اور سب حساب کتاب پورا ہوگا. اور تو شب قدر ہوگی, اللہ اکبر, یہ رات آئی ہوئی ہوگی. کیونکہ ندامت نہیں ہے, احساس گناہ نہیں پیدا ہوا انسان کے اندر. تو اس شخص میں احساس ندامت پیدا ہوگا. تو ہمیں 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 ندامت کرنی ہے اپنے رب سے کہ باقی مجھے بہت شرمندگی ہے مولا تیرے سے. نمبر 2 احساس جرم کرنا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہوا ہے, اپنی شکل بگاڑی ہوئی ہے, میں نے اپنا چہرہ بھی بگاڑا ہوا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا, اپنا جسم بھی بگاڑا ہوا ہے, اپنا گھر بھی بگاڑا ہوا ہے, اپنا پیٹ بھی بگاڑا ہوا ہے حرام سے, میں نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں احسان ندامت. جب یہ ندامت ہوگی تو انشاءاللہ وہی جنون چڑھ جائے گا جیسے اس صحابی کو چڑھا جو گناہ گار تھے, آئے صحابی تھے. وہ حالت ہو جائے گی, پھر ہچکیں بن جائیں گی. یہ بجلیاں بند کر کے یہ ڈراموں سے رونا شروع, یہ رونا نہیں ہوتا ہے, یہ ڈرامہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا, جس طرح کرتے ہیں نا بعض. حسین اس کو اور تھوڑی دیر رو کے تازیہ نکال دے کہ بھائی بہت عاشق کرتے ہیں امام حسین. وہ کام نہ کریں, منافٹی نہیں ہے, حقیقی رات ہے کہ یہ رات پیدا کریں. یہ رات رونا اس وقت آئے گا بجلی بند کر کے ہچکی مارنے 3 گھنٹے دعاؤں سے نہیں آتا. رونا کس چیز سے آتا ہے؟ جب ندامت پیدا ہو جاتی ہے. اس انسان کے کونے سے دیکھیں آوازیں آ رہی ہوں گی الحمدللہ, متقف کی کونے سے آواز آ رہی ہوگی ہچکیوں کی. واقعی جب ندامت پیدا ہو جاتی ہے, ڈھیٹ نہ ہو انسان. 2 چیزیں سمجھ آ گئی, اس کا نام توبہ ہے. تیسری چیز دیکھیں آپ صحابی میں کیا تھی. سبحان اللہ, کسی معمولی ہستی کے سامنے تھوڑی آیا تھا, معمولی ہستی تھوڑی جس کے سامنے کھڑا اعتراف کر رہا تھا. تیسری چیز اس میں سب سے بڑی تھی, وہ کیا کہہ رہا تھا, اب یہ میں گناہ نہیں کروں گا. فی الفور گناہ چھوڑ رہا تھا سب کچھ اسی وقت, فی الفور. جو ہو گیا اب نہیں کروں گا. تو 3 چیزیں جب انسان کلیکٹ کر لے گا, ندامت ہو, احساس گناہ ہو, اور گناہ کو اسی وقت ترک کر دے,